الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. واجب الاحترام مشائخ کرام، علماء اعظام، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، محترم خواتین، آج کا یہ اجتماع بعنوان ختم نبوت اور استحکام پاکستان ہمارے وجود میں لایا گیا ہے۔ میں دوستوں کے انتخابی نظر کو سلام کہتا ہوں۔ مضمون میں نہایت چستی ہے، عنوان میں نہایت بلندی ہے، آپ کے انتخابات قابل احترام ہیں، اور آج کا یہ حسین امتزاج کہ مدتوں کے بچھڑے ہوئے دوست ملے ہیں۔ یار فریدہ و درد سلامت جنہیں بچھڑے یار ملا۔ آج دل دماغ میں مسرت کی لہریں دوڑ رہی ہیں اور محبت کے آنسوؤں سے آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں، اور اپنے مقدر کو بھی سلام کہتا ہوں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں آج ایک خوبصورت اتحاد نظر آ رہا ہے۔ عرض ہے کہ ابھی قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مدظل العالی نے یہ ایک عنوان باندھا تھا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے۔ پاکستان کا مستقبل ان کا ایک ایکسکلوسیو رائٹ ہے۔ پورے پاکستان میں چلتے پھرتے گھومتے ہیں، اخبارات کے ذریعے سے یا ٹی وی کے ذریعے سے دیکھنے کے مقابلے میں عملاً ہر گوشہ پاکستان میں ان کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اس لیے حالات کا جو جائزہ ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسلام کے مستقبل اور مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں چند جملے عرض کرتا ہوں۔ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے؟ یہ جملہ جو پروردگار عالم نے بولا کہ الیوم، قواعد عربیہ کے مطابق ظرف کے اول میں ال آئے تو اب کے معنی دیتا ہے۔ جیسا فارسی میں وقت کے معنی دینے والا لفظ ہو، اس کے اول میں ام آئے تو اب کے معنی دیتا ہے۔ جیسے امروز، امشب، امسات، امسال، اسی طرح عربی زبان میں الان، اب، الیوم، آج کا دن، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کیا ہے۔ اب اس پر غور کرنا ہے کہ جس پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ تم پر میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وہ مستقبل سے بے خبر تو نہیں تھا جس نے یہ کہا ہے۔ جس نے کہا میں نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، نہ وہ وقت سے بے خبر تھا اور نہ ہی وہ اپنی نعمتوں سے بے خبر ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں، واہ محبوب کبریا تیرا وجود مسعود کتنی بڑی دولت ہے کہ اب کسی نعمت کی ضرورت بھی کیا ہے جو نعمت عظمیٰ تمہاری گود میں ہے۔ تجھ کو تجھی سے مانگ کر ساری کا ہے۔ صحابی سے سرکار نے خود بھی فرمایا، پانی کا ایک لوٹا بھر کے دینے والا، سرکار نے فرمایا مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میری تقریر میں ایک عیب ساری زندگی رہا ہے، میں کتنی بھی لچھے دار تقریر کروں، کتنی بھی ادبی مزاج سے کروں، کتنی بھی فضائی قسم کی تقریر کروں، وہ حوالہ جات سے زیر بار ہو جاتی ہے۔ میری تقریر حوالہ جات سے بے نیاز نہیں ہوتی۔ ایسی تقاریر کہ جو فضائی قسم کی ہوں لیکن ان کے پیچھے حوالہ جات کچھ نہ ہوں، جذبات و احساسات کے دباؤ سے تقریر چل رہی ہو،
اس کو دینی تقریر کہنا خاصا مشکل کام ہے. دینی تقریر کہنے کے لیے اس کے لیے شواہد چاہیے ہوں گے. اس جگہ سرکار کے صحابی کو جو سرکار فرمایا سل تو تھا مانگ دیا جائے گا. علماء کرام جو تشریف فرما ہے ان سے عرض کروں گا کہ جس وقت فعل متعدی ذکر کیا جائے اس کا مفعول ذکر نہ کیا جائے تو بلاغت کے فن کی روح سے، اصول تفسیر کی روح سے، اصول فقہ کی روح سے اس کا معنی کیا ہوگا؟ اطلاق اور عموم. اطلاق کس چیز میں ہوتا ہے؟ عموم کس چیز میں ہوتا ہے؟ عموم ہوتا ہے افراد میں، اطلاق ہوتا ہے صفات میں. نہ کسی صفت کی پابندی ہے نہ کسی چیز کی پابندی ہے. مانگ جو کسو مانگا، لیکن مانگنے والے نے کیا مانگا؟ اسألوکا مرافقتکا فی الجنہ. ابھی کتنا قانون دان آدمی ہے. اگر آپ کسی جگہ کوئی اکرنس ہو جائے تو نقشہ موقع واردات بنانے کے لیے پولیس والے سرویر کو بلاتے ہیں کہ نقشہ بنا، تاکہ یہ ڈٹرمن ہو سکے کہ یہ بات اسی جگہ واقع ہوئی ہے. واہ صحابی مکرم، صحراؤں کی تمہاری زندگی درفشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا. جاتے جاتے اس کو نقشہ نویس بنا دیا، کہا اسألوکا مانگتا ہوں آپ سے. صحابی کا سرکار سے مانگنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں مددگار ہے کہ نہیں؟ اسألوکا اگر سرکار سے مانگنا شرک ہوتا تو اس جگہ یہ امر قابل اعتراض تھا. سرکار فرماتے مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ سال توتا مانگ دیا جائے گا. جس چیز کے دینے کی بحث ہے اس کا کوئی ذکر نہ کرنا، اس کا مطلب یہ کچھ مانگ، کتنا مانگ، کہیں مانگ، کس صفت کا مانگ، کتنے افراد میں مانگ، کتنی والیوم میں مانگ، کتنا اماؤنٹ اس کی ہونی چاہیے، کتنی اس کی گنتی ہونی چاہیے. کہا تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر دیا اور میں علاج تنگی یہ دامامی ہے. اب قواعد نے یہ بتلایا کہ نہیں بتلایا کہ مفعول کا ذکر نہیں کیا، فعل متعدی کا ذکر کیا، مفعول کا ذکر نہیں کیا. اس میں اطلاق بھی ہے عموم بھی ہے. مانگ حبیب خدا سے تو پھر مانگ پھر مانگ پھر مانگ. اس میں کوئی قید نہیں ہے فلاں چیز مانگ، فلاں مقدار میں مانگ. صحابی کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں. کیا کیف آور ہے سرکار کے صحابی مکرم کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کی جامعیت فکر، تاریخی اور یادگاری ہے کہ نہیں؟ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں. اس کا یہ عقیدہ نہ ہو پیر بابے میں آگے چراغے دل لے کر کے آپ کو ڈھونڈتا پھرا لیکن کہیں آپ کا آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں. اس سوال نے کتنے مروازے کر دیے. اگر ان کو یہ یقین نہ ہوتا کہ جنت میں جانا لے جانا یہ ان کا اپنا کام ہے، یہ سوال کبھی نہ کرتے. اگر ان کی یہ رائے غلط تھی تو سرکار اس کی تائید کبھی نہ کرتے. اس کے بعد ابا غیر ذالک کچھ اور نہیں مانگتا، اور کچھ نہیں مانگتا. لیکن صحابی کیا کہتا ہے؟ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. مجھ سا کوئی گدا نہیں، مجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں. سرکار جو عطا کر دیے، اسی لیے پروردگار عالم نے زمین و آسمان کے دیے جانے پر احسان نہیں جتایا، شمس و قمر کے عطیے پر احسان نہیں جتلایا، بحر و بر کے عطا کرنے پر احسان نہیں جتلایا. لیکن یہ بات فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ میرا بڑا احسان ہے جو اپنا یار دے دیا. دنیا بھر میں جو دینے لینے کا سسٹم ہے، لوگ زمینیں دیتے آئے، مکان دیتے آئے، جان دیتے آئے، بیٹیاں دیتے آئے،
مگر محبوب دینے کا کوئی سسٹم نہیں. خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مورے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نے نہیں جھانپ لوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہی دیکھن دوں. سب سے بڑی جو نعمت تھی وہ دے دی ہے. اس لیے یہ کہنے کی تفسیر ہو چکی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے, تکمیل دین کے بعد نئے رسول کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں تکمیل دین سے یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے, چونکہ آج کی مجلس جو ہے یہ ختم نبوت پر ہے. سبحان اللہ, کیا زبردست دلیل ہے. رسول کے بعد نبی ساتھ آتے رہتے ہیں خدمت کے لیے سبارڈینیٹ کے طور پر, لیکن رسول سبارڈینیٹ بن کر کے نہیں آتا. جس کے صرف اس دین کو, یہ بات حضور علیہ السلام کے خصوصیات میں سے ہے. اگر آپ ساری کتابیں مطالعہ کریں, آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام, کسی کے دین کے بارے میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اس جگہ دین کو مکمل کر دینے کا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب, تیرے جو رسالت کے اقدامات ہیں ان میں یہ آخری اقدام ہے, اس کے بعد کوئی نیا اقدام ہونے کا نہیں ہے. ہم نے جو تم پر اپنی نعمتیں مکمل کی ہیں, تمہارا دین مکمل کر دیا ہے, اس کا معنی یہ نیا نبی نہیں آئے. اب نئے نبی کے نہ آنے پر شواہد مجھ سے ملاحظہ فرمائیں. تقریریں تو روزانہ سنتے رہتے ہیں, کوئی نئی بات کرنا تو بڑا خاصا مشکل کام ہے. یہ سب حضرات بڑے بڑے فاضل لوگ ہیں, درس نظامیہ کے فاضل ہیں, ایم اے ڈبل ایم اے کی. ابھی یہ شاہ صاحب اعلان کرتے وقت اتنا اٹھا کے لے جاتا ہے کہ آدمی. بابا صدیق خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ میرے ایک شاگرد تھے مشتاق صاحب, وہ اعلان کیا کرتے کہتے شاہ صاحب مجھے اس کو کہو یہ اعلان بند کرے. میں کیا اس کے اعلان کے بعد تقریر نہیں ہو سکتا. پیر منور شاہ صاحب ایسے وہ پروں والی تقریر فرماتے ہیں, پروں والا تعارف کراتے ہیں کہ فضا میں مانے رقص کرنے لگ جاتے ہیں, اور جس جگہ مضمون کو چاہتے ہیں وہ تیگنی کا ناچ ناچنے لگتا ہے, جس طرح تپتے توے پہ رقص کرتا ہے سپند. کیا پھر آپ کا بھی پیر کا انداز اتنا حسین ہے کہ آدمی دب جاتا ہے اس کے نیچے. تو اس کا تو چانس نہیں ہے کہ اب میں کچھ عرض کروں کہ ختم نبوت کے دلائل. تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا, تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے. اب اس پر سنیے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے. سرکار نے فرمایا تھا آج کی تاریخ جو اس وقت مسلمان دنیا میں ہیں 100 سال کے بعد سارے ختم ہو جائیں گے. اب اگر وہ ختم ہو جائیں گے پھر کیا بنے گا؟ فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامه علی راس کل مئت سنت من یجدد لها دینها. جب یہ ختم ہو جائیں گے تو دین کس طرح باقی رہے گا؟ کیا کوئی مجدد ایسا آئے گا جو ڈوبتی کشتی کو پھر ایک مرتبہ کنارے پر لے آئے گا؟ اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا سابقہ نبیوں کے زمانے میں بھی مجددین تھے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. ذمہ داری سے کہتا ہوں پہلی امتوں میں مجددوں کا سلسلہ نہیں تھا. محدث تھے. محدث کن کو کہتے ہیں؟ جو سرکار نے بخاری شریف کے اندر حدیث فرمائی ہے, حضور کا ارشاد وہاں درج ہے کہ سابقہ امتوں میں محدث رہے ہیں, اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو حضرت فاروق اعظم ہے. محدث کی تفسیر میں علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ جن سے آ کے فرشتے براہ راست باتیں کرتے ہیں. واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ جبریل امی کا ڈائلاگ ذکر کیا جاتا ہے تو ایک طبقے کی گردن نفی میں ہل جاتی ہے, اور جی نبی کے سوا فرشتہ کسی سے کیوں ملنے آئے؟ اور جب محدثین سے ملتے رہے تو کوئی امر مانے نہیں تھا. تو یہ تو دوش رسول کا شاہ سوال ہے. سرکار و سابقہ امتوں میں محدث ہوتے تھے جن سے آ کے ملائکہ براہ راست بات کرتے تھے. اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو یہی ہے. عقائد کی کتابوں کا سنجیدگی سے مطالعہ کریں, آپ کو یہ بات بالکل نتیجے کے طور پر ملے گی کہ سابقہ امتوں میں مجدد نہیں تھے. سابقہ امتوں میں مجدد نہیں تھے, اس امت میں مجدد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے ایک بات پھر سمجھ لیں. کیا سابقہ امتوں میں اجماع کا سسٹم تھا
پیر بابے لکھ لیں آپ اپنی ڈائری پر، واہ سابقہ امتوں میں اجماع نہیں تھا، اس امت کی خصوصیت ہے اجماع. ہاں بھائی سمجھ آئے؟ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے، لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کسی خاص طبقے کا نام نہیں لیا، پوری امت کا نام لیا. میری امت جو ہے وہ کسی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، اس لیے کسی چیز کو سچائی ثابت کرنے کے لیے پوری امت کا اکٹھا آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا. چند مولانا اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ دلیل اس بات کی نہیں ہوگی کہ یہ بات صحیح ثابت ہو گئی ہے، آپ کو پوری امت کو اکٹھا کا ظاہر کرنا پڑے گا. حضرت امام غزالی جن کا سن وفات 505 ہے، انہوں نے اپنی کتاب المستصفیٰ جلد 2 صفحہ 51 کے اندر یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی آدمی مجتہد ہو، ایک یہ بڑی مشکل ٹھہری ہے کہ اور گانے بجانے کے سارے سسٹم لوگوں کو ازبر ہیں، لیکن اگر دین کی بولی کا کوئی لفظ استعمال کو اتنی کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی. مجتہد کہتے کسے ہیں؟ مجتہد ایسے عالم دین کو کہتے ہیں جو اسلام کے معیاری علوم کو بدرجہ کمال جانتا ہو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے متن پر ان کو پوری طرح استعمال کرنے پر قادر ہو، اور جو عقائد اور احکام اس سے نکل سکتے ہیں ان کے استنباط پر بھی قادر ہو، وہ مجتہد ہوتا ہے. آگے ان کا اپنا درجہ اجتہاد ہے. اگر وہ آدمی مجتہد ہو یعنی ایسا عالم ہو کہ وہ اسلامی معیاری علوم، جس کو اسلامک نارمیٹیو سائنسز کہتے ہو انگریزی میں، اسلامک نارمیٹیو سائنسز کا وہ ماہر ہو، اور وہ قرآن مجید کے متن پر اور حدیث کے متن پر ان کو استعمال کر کے احکام یعنی روزانہ کے اعمال اور عقیدہ ان کا استنباط، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفر کرنا، انفر کر سکتا ہو. اگر وہ بدعتی بھی ہو، مبتدع بھی ہو، وہ بھی اگر اختلاف کرے اجماع منعقد نہیں ہوگا. یہ امام غزالی نے اپنی کتاب المستصفیٰ کے اندر لکھا. ویسے تو امام غزالی بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کوئی تحقیق کی بات آ جاتا کہ ہم امام غزالی کو نہیں مانتے. نہ مانو، بات تو لکھی ہوئی تو ہے. کتاب یاد رہی، کتاب المستصفیٰ ہے، لیکن اس کے پڑھنے سمجھنے پر کچھ ہی لوگ قادر ہیں، ہر ایک آدمی اس پر قادر نہیں ہے. اگر ایک سطر پڑھ کے دوسری سطر کے جائے پیچھے بھول جاتا ہے کہ کیا پڑھ کے آیا ہو. اب وہ مجتہد ہے، وہ بھی اگر اختلاف کرے تو اجماع منعقد نہیں ہوگا. اب ایک طرف مجددین کا ہونا اور دوسری طرف اجماع کا ہونا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے اگر کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا، کوئی نیا رسول آنے والا ہوتا. لفظ نیا کا یاد رکھنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کا نام نیا آنا نہیں، وہ واپس لوٹنا ہے، آنا ہے ہی نہیں، اور نیا بھی نہیں، پرانا ہے. سمجھ آئی بات؟ اگر کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا ہوتا تو سرکار دو عالم علیہ السلام اس موقع پر کبھی مجتہدین کے وجود کو لیگلائز نہ کرتے اور مجددین کو احیاء دین کا حق نہ دیتے. اب کیا وجہ ہے سابقہ امتوں میں مجدد کیوں نہیں تھے؟ کہا چونکہ ایک نبی کی رخصتی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کا، 10 نبیوں کے جانے کے بعد 20 نبیوں کے آنے کا، 40 نبیوں کے جانے کے بعد 80 نبیوں کے اور آنے کا چانس تھا. کہا ان میں دین پوری طرح سے مٹے گا ہی نہیں، بس تسلسل جاری رہے گا. تو یہ نبیوں کے جو سیکوینس ہے نا، تسلسل، اس کی وجہ سے دین کی حفاظت ہوتی رہے گی. لیکن میرے محبوب کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جس وقت کوئی چیز کمال تک پہنچتی ہے اس کے بعد زوال کا چانس ہوتا ہے، کمال کا چانس نہیں ہوتا. تو چونکہ الیوم اکملت لکم، اس کے راستے میں زوال ہے نہیں، میں نے اس کو مکمل کر دیا. اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہوگی. وہ کون کرے گا؟ وہ مجددین کریں گے. 100 سال کی قید کیوں لگائی؟ کہا اس وقت کے جو مسلمان ہیں 100 سال کے خاتمے پر یہ ختم ہو جائیں گے. جب ختم ہو جائیں گے تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ اب ثابت ہوا نا یہ کام کس نے کرنا ہے. مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے؟ مسلمانوں کا مستقبل مجددین کا وجود ہے. مجددین جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ کیا وہ ڈنڈے کنڈے والے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا وہ اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں؟ کیا وہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے؟ کیا وہ کسی ملک کا، کسی صوبے کا کوئی چیف منسٹر ہوتا ہے؟ کہا نہیں. مجددین جو ہوتے ہیں علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کے جاننے والے ہوتے ہیں. بعض وقت ان کے پاس پاور ہوتی ہے، بعض وقت پاور نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کے اندر جو نظام زندگی میں تغیر واقع ہو گیا ہوتا ہے اس کو بحال کرنے کا کام پھر وہی کرتے ہیں. اس کی پہلی مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خاندان ہے مروان کا.
شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مروان پر لعنت بھیجنا یہ محبت اہل بیت کے لیے ضروری ہے۔ ایک طبقہ بعض بزرگوں کا ذکر کرتا ہے کہ یزید پر لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں، ان کا اتنا درود پڑھنا چاہیے، یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ یار تم نے بہانہ تو خوب بنا لیا ہے لیکن باقی کتابیں بھی تو مطالعہ کرو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتاوی عزیزیہ کے اندر لکھا ہے تو جو آدمی اس صفت کا ہو اس کے خاندان میں ایک بندہ ایسا پیدا کرے کہ جو ڈوبتی کشتی کو بھمر سے نکال کے کنارے پر لے آئے۔ مولا کریم یہ تیرے فضل کے معاملے ہیں، تو جہاں سے چاہے جیسے چاہے یزید کی سبوں میں سے حر تو پیدا کر سکتا ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ مروان کے خاندان میں ایسا آدمی پیدا ہونے والا ہے؟ تمام محققین کی تحقیق کے مطابق پہلا مجدد جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ علوم ظاہریہ کا جاننے والا، علوم باطنیہ کا جاننے والا، ایک رگ نازک کا ایک ساز ہے، شاید بجے تو اچھا نہ لگے مگر یہ بات پھر بھی آپ پر موقوف ہوگی، کہیں ساز پہ موقوف نواہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب، بات میں کرنے لگا ہوں۔ جو پہلا مجدد ہے اس کی امتیازی علامات کیا ہیں؟ وہ محبان آل بیت میں سے ہے۔ معلومہ کوئی ایسا بندہ مجدد ہو سکتا ہی نہیں جو آل بیت سے بغض رکھے پھر وہ مجدد بن جائے۔ مجددین کی ڈیوٹی کا حب آل بیت میں تازہ زندگی آ گئی، دین زندہ ہو گیا۔ محبت آل بیت ضروریات دین میں سے، یہ بات یاد رکھو۔ جس چیز کو آپ پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ نہیں، اس کا کیا طریقہ پرکھنے کا؟ موٹے لفظوں میں لکھی ہوئی ہو یہ اس کی پہچان نہیں، کسی بڑی کتاب میں لکھی ہوئی ہو کہا یہ بڑی کتاب میں لکھا ہونا ضروری نہیں، کیا طریقہ ہے پہچاننے کا؟ کہا دیکھو قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا، قیامت میں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان دونوں جگہوں میں سے کسی جگہ اس کو امیگریشن پر روکا جائے تو پھر پتا چلے گا یہ بات ضروریات دین میں سے ہے۔ حضرت امام ابن مکی آپ کی سوائے کے مورکہ اور وہ آیات طیبات جو آل بیت اطہار کی شان میں آئی ہیں اس میں وقفوہم انہم مسئولون، اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، سوائے کے مورکہ۔ مجھے یہ پتہ ہے کوئی بات اگر میں کر دوں تو وہ نوکے نیزہ پہ چڑھ جائے گی، لیکن الحمدللہ سارا معاملہ طے کر کے رکھا ہوا ہے، کسی جگہ بھی معاملہ جڑ جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ تکلیف مجھے نہیں ہوگی کہ میں کہوں میں نے یہ بات کہی نہیں کہی ہے اور یہ دلائل ہے میرے الحمدللہ آپ کے زدان پاک کا کرم۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی تھے نا کہ میں جماعت علی ہوں۔ کیسے جب قیامت کا میدان ہوگا داروغہ جنت روکے گا، وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے ایک بات کر رہی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ کہ انہم مسئولون عن حب علی، ان کو روکو، ان سے پوچھے کہ علی کے بارے میں تمہاری کیا رائے تھی؟ نبی ہے میرے علی ہے حب نبی۔ خواجہ خواجگان سید السادات اعلی حضرت خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کا بادشاہ، سادات کا بادشاہ، محققین کا بادشاہ، حسینوں کا بادشاہ، حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی۔ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن کیا، فرق نہیں ماں بہن کیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی ہے کہ پہلا مجدد جو ہے اس کا مزاج مجددیت کیا ہے، یہ بات بڑی یادگاری ہے۔ باغ فتح کس شخص نے کیوں واپس کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اہل بیت کے قبضے میں نہیں تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اہل بیت کے قبضے میں نہیں تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اہل بیت کے قبضے میں نہیں تھا،
بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ مروان کو دے دیا تھا اپنا داماد بنانے کے بعد، وہ حضرت حیدر قرار کے قبضے میں نہیں تھا۔ اب اتنی مدت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے کیوں واپس کیا؟ ان کا اگر کوئی جائز کام بھی ہو، میں اس کام کو ناجائز ہرگز نہیں کہہ سکتا جو حضرت صدیق اکبر نے کیا، وہ برحق ہے، وہ خلیفہ برحق ہے، جو کچھ اس نے کیا وہ حق ہے، مگر ہاں اگر ٹھیک بات پر بھی اولاد رسول کا دل زخمی ہو، میں سمجھتا ہوں اس ٹھیک بات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اولاد رسول کے زخموں کو بھرنا چاہیے۔ مجدد کا مزاج ہے، مجدد یہ سمجھ میں آیا؟ یہ کون ہے؟ ادھر اسپین سے لے کر کے صحرائے سندھ کے صحراؤں تک، افغانستان کی وادیوں تک، اور رشا سے جو اسٹیٹیں اب آزاد ہوئی ہیں یہ سارے اس کے تصور میں تھی۔ پورا ایران جس کے قبضے میں تھا، ایک بڑا حصہ ترکیہ کو اس کے قبضے میں تھا، جزیرہ قبرص اس کے قبضے میں تھا، یونان کے بہت سارے علاقے اس کے قبضے میں تھے، اور یہ جو افروشین کنٹریز ہیں یہ اس کے قبضے میں تھی، اور یہ جو شمالی افریقہ یہ اس کے قبضے میں تھا۔ یعنی اس وقت جو امریکہ کی جو رقبہ ہے یا آبادی ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے مقابلے میں کم تھی۔ اتنی بڑی حکومت کا حکمران ایک دن حضرت سید عبداللہ محض ان کے سامنے ہے، تو آپ پوچھتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بتاؤ اس وقت افضل سب سے کون ہے؟ ہے نا مزے کی بات؟ ایک بندے نے کہا جناب سب سے افضل آپ ہیں، اس لیے کہ آپ اس وقت خلافت کی کرسی پر ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اختیارات دیے ہیں، اور آپ کی خلافت علی منہاج النبوت ہے۔ جس طرز کی خلافت حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کی، فاروق اعظم کی ذات پاک کی، عثمان غنی کی ذات پاک کی، حضرت حیدر قرار کی ذات پاک کی، امام حسن کی خلافت کی ذات پاک کی، جس طریقے پر وہ خلافتیں تھی اسی نوعیت کی آپ کی خلافت ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے افضل آپ ہے۔ لیکن دیکھیں جو آپ کہہ دیا، ان کا سب سے افضل یہ ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سید عبداللہ محض جو ہے حضرت امام حسین کے نواسے تھے، امام حسن کے پوتے تھے، کا سب سے افضل یہ ہے۔ ان کا پوچھا ثبوت، ان کا ہر ایک آدمی اسی برادری سے ہونا چاہتا ہے، مگر یہ کسی کی برادری نہیں بننا چاہتے۔ سارے لوگ ان کی برادری کہلانا چاہتے ہیں، اپنی ذاتیں بدل کے سید بننا چاہتے ہیں، لیکن سید اپنی ذات بدل کے کسی کی ذات نہیں اختیار کرنا چاہتا۔ معلوم ہے یہ سب سے یہ پہلے مجدد کا مزاج ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، دین بھی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی ہجرت کی جب ایک صدی پوری ہوئی تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ دین اسلام کو انہوں نے اپنے اصلی پاؤں پہ کھڑا کیا کہ نہ کیا؟ وہ عقائد سیاہ، وہ اعمال صالحہ، اس کا مطلب نہ شاخے گل ہی اونچی ہے نہ دیوارے چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی۔ یہ سوال ناکارہ ہوگا کہ اب جی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جس وقت امام حسین جیسے آدمی کی ناش پہ گھوڑے دوڑائے گئے اس کے بعد حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، جب خاندان نبوت کے خیموں کو آگے لگائی گئی اس کے بعد حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، جب آل بیت رسول کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ان کے معظم گھرانوں کو بے چراغ کر کے چھوڑ دیا گیا، اگر اس کے بعد حالات ٹھیک ہو سکتے تو اب کیوں ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ لیکن آپ کو تلاش کرنا ہوگا اپنے مجددین کا۔ مسلمان قوم کا مستقبل کیا ہے؟ مجددین کا وجود۔ کبھی ان کے پاس طاقت بھی ہوگی اور کبھی دین اور طاقت دونوں اکٹھے ہوں گے، کبھی ظاہری طاقت ان کے پاس نہیں ہوگی لیکن وہ واضح کرے گا کہ معاملہ چلتا کس طرح ہے۔ دوسرا مجدد جس کو تاریخ نے ریکارڈ کیا ہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تنزیہ علم کا اگر آپ معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو تمام محدثین سے پوچھو تمہارا امام کون ہے، اگر وہ سب متفقہ طور پر کہتے ہیں، آج لوگ غیر مقلد ہو رہے ہیں اور جی میں اہل حدیث ہوں، اور تو اہل حدیث ہے، امام بخاری سے بڑا اہل حدیث ہے؟ امام بخاری تو مقلد ہے حضرت امام شافعی کا،
جو پوری دنیا کے رہنما ہیں وہ امام شافعی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. ارشاد الساری شرح بخاری جلد اول صفحہ 29 اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ امام بخاری جو تھے یہ مقلد تھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. جو سب سے بڑا محدث سمجھا جاتا ہے اگر وہ مقلد تھا تو معلومہ یہ سفر بغیر شیخ کے طے ہونے والی چیز نہیں ہے. آگے چلیے اس جگہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی کا مزاج کیا ہے. کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ بکم. اپنے اپنے گریبانوں میں ایک مرتبہ دیانتداری سے جھانکو, اپنے دل کی کوٹھری کو چیک کرو کہ محبت آل بیت کتنی ہے, بغض آل بیت کتنا ہے. معاف کیجئے بغض آل بیت کے ہوتے ہوئے کشتی کنارے لگنے کی چیز ہے. ان مسئلہ آل بیتی فیکم کسفینۃ نوح. وہ کشتی تو ہے ہی آل بیت کی, کنارے کس طرح لگے گی اگر اس میں نہیں بیٹھے گا تو. اس کا نام ہی حدیث سفینہ ہے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ بکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ. یار امام شافعی فرماتے ہیں سارے محدثین کا استاد میں ہوں, مگر تمہیں بتاؤں میری تحقیقات کے مطابق آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے. اور باقی سارے فرائض چھوٹے موٹے نفل تک ذکر کرو, تسبیح اس طرح پڑھنی چاہیے, نفل اس طرح پڑھنے چاہیے, تو آل بیت کی محبت فرض ہو اس کا ذکر نہ کرو پھر کیا رہے گا. یہ دوسرا مجدد ہے. عشق تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تمام محدثین کی تحقیقات دیکھیں. دوسرا کون مجدد ہے؟ دوسرا مجدد امام شافعی ہے. لیکن اس سے پوچھا گیا کہ اے امام شافعی تجھ پر محبت اہل بیت کا الزام ہونے کی وجہ لوگ تجھے رافضی کہتے ہیں. قالوا ترفضت قلت کلا من رفض دینی ولا اعتقادی. مجھے کہتے ہو میں رافضی ہوں. رافضی بنانا حب اہل بیت کا کام نہیں, یہ بغض صحابہ کا کام ہے. جو صحابہ سے بغض نہیں رکھتا وہ رافضی کبھی ہو سکتا ہی نہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے. جس کے سینے میں حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کا احترام بھی ہے, محبت بھی ہے, ان کی تقلید بھی کرتا ہے, اتباع بھی کرتا ہے. جو فاروق اعظم کی محبت بھی رکھتا ہے, تقلید بھی کرتا ہے, اتباع بھی کرتا ہے. جو حضرت عثمان غنی سے پیار بھی کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, اتباع بھی کرتا ہے, اس کے بارے میں اگر کمزور رائے رکھو تو یہ بدنصیبی ہوگی. قیامت کے میدان میں یہ بات کھلے گی. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں مجھے کہا گیا قالوا ترفضت قلت کلا من رفض دینی ولا اعتقادی. مجھے کہا گیا تو رافضی ہو گیا, میں کہتا ہوں نہ یہ میرا مذہب ہے نہ میرا دین ہے. ولیکن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی. مولانا جس وقت کوئی نکرے کی طرف سیگا سے صفا اس میں تفصیل کا مضاف ہو تو وہ حکم میں جمع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جو سب سے اعلیٰ امام ہے, جو سب سے افضل ہادی ہے, میں نے اس کو اپنا دوست بنایا, اس کو میں چھپا کے رکھنا ہی نہیں چاہتا. یہ دوسرا مجدد ہے. اب ان کے پاس پاور نہیں ہے, پھر کا پاور بے شک نہ ہو تو میں بتانا چاہوں گا کہ نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا, یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی. حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان محمود غزنوی کے پیشوا ہیں, مرشد ہیں. 17 حملے کر کے ناکام ہو کے واپس لوٹا. اب وہ ناکامیوں کے ساز بجتے ہوئے چاروں طرف سنتا ہے کہ اتنی مرتبہ ناکام ہو کے گیا, اتنی مرتبہ ناکام, اب کروں کیا. انہوں نے کہا کہ جس وقت بادشاہوں کی تلواریں کند ہو جائیں, جنگی سامان ناکارہ ہو جائیں, جب اسباب ظاہری تعطل کا شکار ہو جائیں, اس وقت کوئی مرد مجدد تلاش کرنا چاہیے. حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی. ابوالحسن خرقانی کہاں کا فیض یاب ہے؟ حضرت باعث بستامی کا. باعث بستامی کس کا فیض یاب ہے؟ جعفر صادق کا. چھوٹے موٹے صوفیوں کے دن تو مناتے ہو, جہاں سے یہ سارا فیض چلا امام جعفر صادق کا بھی کبھی دن مناؤ, پتہ چلے اس خاندان کے فیض یاب ہو. ان پچھلے دنوں مجھے دوستوں نے پنڈی سے فون کیا کہ خواجہ خواجگان خواجہ عیدگاہی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اپنی بولی میں حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, وہ میری زبان سے پرانا پکا ہوا خواجہ عیدگاہی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے دربار پر یوم مولود علی
یوم مولود کعبہ، مولود کعبہ 13 ماہ رجب کو وہاں ان کی غرازی میں منایا گیا، بنایا گیا۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی منایا کرتے؟ شور تھا، پوری بات سمجھ آئی، لیکن اگر ان کی اجازت نہ ہوتی، یہ مناتے نہ ہوتے، وہ کیوں مناتے؟ اب ان کا ایک جھلکی میرے سامنے، پتہ نہیں اس کی وہ تائید کرتے یا نہیں کرتے، میں تو کبھی زندگی میں گیا نہیں، ملاقات ہوئی نہیں، پہلی مرتبہ اس دفعہ وہاں ایک تقریر کی ہے۔ گاہ بگاہ رات کی تنہائی میں خواجہ عیدگاہی رحمۃ اللہ کی دربار پر برکت کے لیے، سلامت کے لیے حاضر تھا۔ ہاں، ان کا ایک خاص فیضان ہے کہ جس کے لطائف کسی منزل پہ رک جائیں، وہ آ کر میری قبر کے پاس آ کے مراقبہ کرے، لطائف چل پڑے۔ فخر اسلام پیر عبد القادر شاہ صاحب، بار عالیہ عیدگاہ شریف۔ اب جناب انہوں نے یوم مولود کعبہ منایا، جناب مولا مرتضیٰ کا دن، لیکن وہ خواجہ عیدگاہی رحمۃ اللہ کی ایک بات میری اطلاع میں ہے، جو اکثر پٹھوار کے ہمارے جو مرید جدی ہیں ان میں سے کوئی لوگ ان میں سے بھی بیعت ہوئے، انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ خواجہ عیدگاہی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر کوئی آدمی کہتا دعا کرو، اگر ان کے مریدوں میں کوئی سید بیٹھا ہوا ہے تو کہتے شاہ جی آپ دعا کریں، میں امین کہتا ہوں۔ معلوم مجددین کا یہ مزاج ہے، یہ مجددین کا مزاج ہے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار پر حاضر ہوا سلطان محمود غزنوی، اور جا کر کے عرض کرتا ہے کہ اس طرح بار بار حملے کیے، ناکامی کا منہ دیکھتا ہوں، فرمایا یہ میری قمیص لے جاؤ، یہ میری قمیص لے جاؤ، اور جس جگہ کسی کو مشکل کا وقت آئے اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، انشاءاللہ رد نہیں ہوگی۔ یہ خواجہ ابوالحسن خرقانی کی قمیص ہے۔ بادشاہ کی تلوار کند ہو گئی، عبید و خدم ناکارہ ہو گئے، لاؤ لشکر بے نتیجہ ہو گئے، اس کے جنگی اسلحہ جات ناکام ہو گئے، اس وقت ایک درویش کا کرتا عمل میں آ نہیں فخر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، یہ صفات کی تیغ بازی پر نگاہ کی تیغ۔ قصہ لے کے آ گیا، سومناتھ کے مقام پر نلکے میں بند ہو گیا، اب جان بچنے کی کوئی صورت نہ رہی، چاروں طرف سے نلکے میں گر گئے، تو اس وقت وہ قمیص سامنے رکھ کر کے نا اللہ کی دعا مانگا، مولا کریم ہندوستان کو فتح کر دے۔ تو یہ کیا بم ہے، یہ میزائل ہے، یہ کوئی اسلحہ جنگ ہے، یہ کوئی اٹامک انرجی ہے؟ معلومہ اٹامک انرجیاں اس وقت فیل ہو جائیں گی جس وقت کوئی مرد خدا میدان میں۔ ان کو ناکارہ مت سمجھو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ان کو تم نے ایک مدت سے ناکارہ سمجھے رکھا، وہ ناکارہ نہیں ہے، وہ کارآمد ہے۔ جب ہندوستان فتح ہو گیا، شیخ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا خواجہ ابوالحسن خرقانی، حضرت تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں میں ہے۔ تو نے ہندوستان کے فتح ہونے کی دعا مانگی ہے، اگر ہندوستان کے مسلمان ہونے کی دعا مانگتا، میں خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں رحمت خدا بندی اس پر تلی ہوئی تھی، اگر یہ دعا کرتا پوری ہو جاتی۔ تو مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی تلاش کرو، اللہ کے بندے اسی سرزمین پر رہتے ہیں، تقدیریں بدل سکتے ہیں، مگر ایسا ہے کہ وہ ظاہری طور پر تمہارے جیسے ہی نظر آتے ہیں، میرے جیسے ہی نظر آتے ہیں، مگر وہ حقیقتاً نہ میرے جیسے ہیں نہ آپ جیسے ہیں، بلکہ وہ بلند و بالا لوگ ہیں۔ تو اب دو باتیں متعین ہو گئی، ایک تو نیا نبی نہیں آئے گا، کیوں؟ اگر نئے نبی نے آنا ہوتا تو اجماع کی اجازت نہ ہوتی۔ اجماع پر چند باتیں سنو، ٹائم کیا شام نماز جنہیں کدہ نماز نہیں پڑھی ہونے وہ اتنے تیز ہونے ہیں، اور یہ ٹائم ہوئی گیا جی، ٹائم ہوئی گیا مجھے کار قسم تو کرائے لے کان پکڑائی رکھو نا، سیتی تھی ہوشیار ہوئی گئے تو جی ٹائم ہوئی گیا، تو ساری زندگی نہیں پڑھی مرزلہ اسا طرح کاشا لائی دائے ہوں۔ اچھا ایک تو یار یہ کہ آپ کو بتایا نا کہ مجددین کی علامت یہ ہوتی ہے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ اس مسجد کی توسیع اور ترقی مطلوب ہے۔ میں اپنی طرف سے 50 پاؤنڈ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ یہ سید پیر جماعت علی شاہ، سید الاسقیاء کا نام ہے پیر جماعت علی شاہ۔ میں پہلے 50 پاؤنڈ اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں، پھر آپ سے بھی توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بڑی توفیق کے یہ ماشاء اللہ یہ مولانا برکات احمد صاحب خواجہ گولوی کے مرید ہیں، سخیوں کے بادشاہ خواجہ گولوی
सखियों का बादशाह। अरब लोग आया करते थे, कहते थे कि जनाब हम आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप बड़ा प्यार करते हैं, तो आपके विसाल के बाद आप पठवारी ज़ुबान की एक शायरी किया करते हैं, माइया उसका नाम है। माशा वहीं बैठे रहे आप। आप बैठे रहे, आप जहाँ हैं लोग आ जाते हैं, लोग आपके पास हैं। जल्दी करके फिर जाए सब में, लेकिन बेचैनी पैदा ना हो। अब ये बड़ी मुश्किल है कि मेरी तकरीर में अगर कोई ये है खुद शाह साहब 50 पॉइंट, लेकिन ये है कि नमाज मगरिब के बाद 2 भाई, इससे बंदे फिरेंगे, मेरी तवज्जो जो है को डिस्टर्ब होती है। 50 पॉइंट में ये सैयद अहमद हुसैन शाह साहब ये मेरा बेटा, ये माशाल्लाह, ये मौलाना बरकत अहमद साहब ज़्यादा है, उसने भी 10 पॉइंट दिए। ये 50 ये फ़खर कादरी ने 50 पॉइंट दिए, अल्लाह कबूल। ये साबर शाह साहब ने 50 पॉइंट, ये साहबजादा मोहम्मद नकीब रहमान साहब ने भी। आफ्ताब ने शायद भी नहीं था नाल अंसर कादरी ने साहब। अच्छा नमाज के बाद नमाज के बाद 2-4 जुमले तकरीर के सुन लें, पता नहीं फिर मुलाकात होती है। बैठ जाओ, ठहर जाओ साहब, साहब बैठ जाओ। हाजी बशीर साहब हाजी आप बैठ जाओ, एक बार तो नमाज से बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, नारे तकबीर, अल्लाह को मदद दे के जाएंगे सुन्नत वल जमात, हक और सदाकत की निशानी। ये नमाज मगरिब के बाद चंदा दिए बगैर जाना बड़ा बुज़दिलाना फैसला होगा। जने इस तरह नहीं कर रहे हुए है ना, उसने पठवार जो माइया गाने ना का कोली विच दही माइया ते जिंज ढोला तुद की सजन करेंदे नहीं माइया। तो आपने ये अल्लाह ताला के दीन का मरकज़ है, आपने मकतूब पर इसकी मदद करनी है, खिदमत करनी है। और अभी सैयद मुज़म्मिल शाह साहब ने टीवी का जिक्र किया है, उस टीवी का पूरा जो बोझ है वो मैंने उठाया है। नाम उसका बरकत की गरज से आले सुन्नत सुन्नी टीवी रखा है, लेकिन सुन्नी जमात पर, मरकज़ी जमात आले सुन्नत पर किसी तरह का कोई माली बोझ या कोई अखलाकी बोझ हमने डाला नहीं। उनकी मदद के बगैर हम नहीं चल सकेंगे, मदद ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यह है कि हमने उनको कोई माली तकलीफ़ दी भी नहीं, देना चाहते भी नहीं, और उसका वो सारा बोझ मैंने खुद उठाया है। मदद करने के तौर पर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब ने गुफ्तगू में, चूँकि इन्होंने बहुत इस मैदान में मार खाई है, बड़ा तजर्बा है, इन्होंने हमारी जगह गुफ्तगू की है। सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब इस काम में पड़े हुए हैं, वो गुफ्तगू में उनकी बड़ी जामियत है। मौला अहमद रसार बेग साहब, सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब, अभी तक मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन बात तय हो गई हुई है। पर इतनी बात तक आपने ज़रूर याद रखना है कि ये जो चंदा मांग रहे हैं ये इस मस्जिद के लिए है, हम अपनी टीवी के लिए कोई चंदा नहीं मांग रहे, और अपने जमात आले सुन्नत को भी पैसे के मामले में कोई तकलीफ नहीं दी। ये जिस जज्बे के तहत जमात बनाई आज से 30 बरस पहले, अकीदत और मोहब्बत से उसका नाम सुन्नी रखा, मरकज़ी जमात आले सुन्नत, उसी अकीदत और मोहब्बत के जज्बे से टीवी का नाम भी सुन्नी रखा है। ना उस वक्त हमने कोई पैसे उस वक्त लिए थे किसी से, ना आज लिए है। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत होगी, आपके तामन के बगैर काम नहीं चल सकता, आप मदद करेंगे। आप बात अर्ज़ कर रहा था कि आपको इजमा के बारे में चंद बातें अर्ज़ कर रहा। इजमा की 3 किस्में होती हैं, एक इजमाए नसी ताम, एक इजमाए सुकूती, और एक इजमाए मुरक्कब। इन तीनों इजमाओं की हैसियत अलग अलग है। जो शरअ में दलील कती है, जिसके मुनकर को काफिर कहा जाएगा, वो इजमाए नसी ताम है। यानी जितने भी मुज्तहिदीन हैं बोल के कहते भाई हमारा भी यही अकीदा है, हम भी यही समझते हैं, यही ठीक है, इत्तेफाक कर जाएं, बोल के इत्तेफाक करें, उसका नाम है इजमाए नसी ताम। इसका अगर मुनकर हो तो काफिर होता है। जितने इजमा किसी ने लिखे हैं लेकिन उसके मुनकर को काफिर नहीं कहा, इसका मतलब यह लिखने वाले ने इस बारे में ज्यादती की है, उसको हक नहीं पहुंचता था उसको कहे इजमा, इसलिए कि अगर इजमा होता तो उसका मुनकर काफिर होता। जिन जिन मसलों के इख्तिलाफ में इजमा का जिक्र किया है लेकिन मुनकर को काफिर नहीं कहा, मालूम है वो इजमा नहीं है। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो ये बात आपके सामने खोल कर रख दूंगा, और इसका जवाब लाना किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं हुआ।
دوسرا اجماع سکوتی. اجماع سکوتی سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجتہدین جو ہیں وہ بول کے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی، لیکن کچھ لوگ چپ رہیں. اس پر اہل علم نے گفتگو کی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اجماع سکوتی حجت شریعہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اگر سب بول کے نہ کہیں تو پھر وہ اجماع نہیں ہے میرے نزدیک. یہ تمام جتنے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ سب محدثین جتنے بھی جو شافعی کہلاتے ہیں نا، امام راضی تک، امام راضی نے المحصول فی علم الاصول لکھی ہے، اس کے اندر بتایا کہ اجماع سکوتی شوافع کے نزدیک حجت شریعہ ہے ہی نہیں. انفیوں کے نزدیک ہے، لیکن کس حالت میں دیکھیں گے کہ وہ چیز اگر ضروریات دین میں سے ہے اس پر خاموش رہیں تو وہ اجماع سکوتی دلیل ہے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ امام عبدالعزیز بخاری نے، جس نے کہ امام علامہ طفتازانی سے پہلے اصول بزدوی کی شرح لکھی ہے. اس کے اندر کہا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک وہ اجماع سکوتی دلیل ہوگا کہ جو ضروریات دین کے بارے میں ہو تو بعض کہیں ٹھیک ہے تو بعض چپ کر جائیں. وہ چپ کرنے کا نقصان کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی ایک طرح کا اجماع ہوگا، وہ لیکن وہ اجماع وہ دلیل قطعی نہیں ہوگا. اس کے منکر کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے، اور اگر وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے تو اجماع ہے بھی نہیں. جتنے مسائل آپ کے سامنے چھڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں آپ، اگر اس پر وہ ضروریات دین میں سے ہے پھر چپ رہنا اجماع کی ایک قسم کا مفید ہے، اور اگر وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے تو حنفیوں کے نزدیک بھی اجماع منعقد ہوتا ہی نہیں. یہ علامہ عبدالعزیز بخاری، ان کی کتاب کشف الاسرار جلد دوم میرے پاس موجود ہے، تفصیلاً اس کے سارے مباحث کو چیک کرنے کے بعد عرض کیا ہے. اور تیسری بات ہے جس کو کہتے ہیں اجماع مرکب. مثلا ایوان میں 20 بیٹھے ہوئے ہیں مجتہدین، ہر ایک کی رائے الگ الگ ہے. آپ ان آراء میں سے کسی ایک رائے کو قبول کر لیں. مثلا صحابہ کرام ہیں، مجتہدین ہیں، ایک کی اور رائے ہے، دوسرے کی اور رائے ہے، تیسرے کی مثلا 50 آراء بن جاتی ہیں. آپ 51ویں رائے نہ قائم کریں، 50 آراء میں سے کوئی رائے قبول کر لیں تو آپ نے اجماع مرکب پر عمل کر لیا ہے. اب یہ پاور آف لیجسلیشن سابقہ امتوں کے پاس کیوں نہیں تھی؟ کہا تو ٹھہرو، نیا نبی آ جائے گا. اب سرکار کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں تھا. کہا مسلمانوں بیٹھ کے جو تم بات کرو گے نا، تمہاری بات کے اوپر میں مور لگاتا ہوں. متفق ہو کر جو بات کرو گے وہ قانون کی سطح پر ایسی کنکلوسیو قسم کا ایویڈنس ہوگی، وہ ایسا قطعی قسم کا اٹل قانون ہوگا جیسا ختم نبوت ہے. اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے. اور اس پر اگر کوئی خاموش بھی رہے تو کوئی امر مانے نہیں، اس لیے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے مسیلمۃ الکذاب کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے آرمی کو تیار کیا، کسی ایک صحابی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا. اس کا مطلب ختم نبوت پر اجماع نصی ہو گیا. لیکن جہاں ختم نبوت پر اجماع ہوا ہے وہاں دوسرے جملے پر بھی اجماع تسلیم کرو. کانا شعاروں یوم اذن یا محمدہ، سرکار کو پکارنا، یعنی تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ یہ بات ذرا سنجیدگی سے سوچو. یعنی جن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں وہ بھی لمبے کرتوں والے، یہ بھی لمبے کرتوں والے، وہ بھی عربی بولنے والے، یہ بھی عربی بولنے والے، وہ بھی اذانیں کہنے والے، یہ بھی اذانیں کہنے والے، وہ بھی اقامتیں کہنے والے، یہ بھی اقامتیں کہنے والے، وہ بھی قبلے کی طرف منہ کرنے والے، یہ بھی قبلے کی طرف منہ کرنے والے. اب پہچان کس طرح ہو؟ داڑیاں ان کی بھی ہیں، داڑیاں ان کی بھی ہیں. کہا جس وقت بے ایمان قسم کے نمازیوں سے واسطہ پڑے نا تو سب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. سمجھ آئی ہے نا؟ کبھی داڑیوں والے بھی، کلمہ پڑھنے والے بھی، عربی بولنے والے بھی، لمبے کرتے والے بھی بے ایمان تھے. صدیق اکبر آج شام کے دلاویزی میں تیری بارگاہ میں محبت کے سلام. کیسا ذہین انسان ہے، کیا تعلق بنتا ہے؟ جنگ لڑی جا رہی ہے ختم نبوت کی تو یا محمد آ کہہ کے پکارنا، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ بات ایک مرتبہ فکر میں لائیں. جنگ لڑی جا رہی ہے نبوت کی، ختم نبوت کی، اور یہ علامت مقرر کرنا یا محمد آ کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یا محمد آ کا قائل ہو وہ ختم نبوت کی جنگ لڑنے کا حق رکھتا ہے. جو یا رسول اللہ کا منکر ہو ختم نبوت کی جنگ سے اس کا کیا تعلق؟ علماء اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت، مفکر اسلام. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ صبح کی نماز کا وقت
اور شام کی نماز کا وقت یہ ہمیشہ آپس میں برابر ہوتا ہے، ہر موسم میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں. اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم شاید نماز نہیں پڑھا کرتے. اگر کچھ چند منٹ دیر بھی ہو جائے، یعنی میں اس وقت کا نمازی ہوں جب وضو میں خود نہیں کر سکتا تھا تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے پانی ڈالتے اور اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھوں کو ملتے اور بتاتے اس طرح وضو کرو. اور کئی مرتبہ سویا ہوا ہوتا، بہت بچہ سا تھا، اسکول میں بھی نہیں گیا تھا، وہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا کرتے تھے، کہتے او یرا پڑھنا. اس وقت سے شروع کی ہے اور لگاتار پھر پڑھتا ہی چلا آیا ہوں. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم آپ کو دیکھ کے نمازی بنے ہیں، اس لیے ذرا دم رکھنا، اگر تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو باتیں سنیں. یہ مسئلہ ایک یادگاری ہے. جس وقت کہ یہ کہے کہ یا رسول یا محمدہ چھوڑ دو، اور اگر نہ کہے تو ڈھس کر دو، اس کا مطلب یہ کہ صدیق اکبر نے اپنوں اور بیگانوں میں تمیز کے لیے اس نعرے کو بطور علامت کا استعمال کیا. واہ صدیق اکبر تیری صداقت و قربان. اس جگہ ایک بحث ہے مولانا. علماء کرام جو استاد سے تعلق رکھتے ہیں، کیا یہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو علامت کے طور پر مقرر کیا ہے، عقیدے کے طور پر تو مقرر نہیں کیا؟ اس پر میں عرض کروں گا کہ کیا کوئی حرام کلمہ عین اس وقت جبکہ صفے کارزار میں تلوار کی دھار کے نیچے کھڑا ہو یہ کہے یا محمدہ، اگر وہ کلمہ شرک ہو تو کیا علامت کے طور پر اس کو مقرر کیا جا سکتا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. تو ان تلواروں کی چکا چاک میں جو یا کہتا ہے، اس کا مطلب اس کے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے اگر اس پر خاتمہ ہو جائے تو سچا خاتمہ ہو اس پر ایک پھر توجہ فرمائے کہ ماڑے ٹارگٹ جی یہ جام ہی کرو تو پہلو نسی کس نے عرض ہے. اس جگہ ایک مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام 13,000 کی تعداد میں تو تھے نا جو لڑنے کے لیے گئے. جس وقت سب نے یا محمدہ زبانی کہا تو یہ اجماع نسی ہو گیا کہ نہیں؟ معلومہ یا محمدہ کہنا صحابہ کا اجماع نسی ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جس نے اختلاف کیا بے ایمان ہو کے کیا، ایماندار نے اختلاف کیا ہی. کہا چلو یا محمدہ کہنے کی ہم اجازت دیتے ہیں، جیسا بچہ بے چین ہو تو کہتا ہے ہائے اماں جی. مگر حاضر ناظر کا جو عقیدہ ہے یہ تو انہیں خود پچر لگائی. اگر جناب اسی واقعے سے حاضر ناظر کا عقیدہ پیش کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ علماء کرام تشریف فرما ہے. اسی کے اندرونی شہادت یہ بتا دے کہ حاضر ناظر کے معنی اس میں ہیں. یہ عقیدہ رکھ کے کہتے تھے یا محمدہ کی علامت تو استعمال ہوتی تھی مخالف کے مقابلے میں کہ مجھے نہ ماریو میں مسلمان ہوں، یعنی کلمہ اس وقت علامت نہیں بنا، یا محمدہ کلمہ ایک واقعہ موجود ہے. اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر لکھا ہے آمنے سامنے کوئی آئے تو اس کو تو یہ جتانا ہے نا کہ وہ سرکار کا سچا غلام ہوں. خالد ابن ولید اس ایریا کمانڈر ہے. جو گمسان کا رن پڑا، گردنیں میدان میں رقص کرنے لگی، باڈیاں پھڑکنے لگی اور خون کی ندیاں بہنے لگی. اب حالات ایسے نظر آئے کہ اگر تھوڑی دیر تک پانسا نہ بدلا تو حالات اور زیادہ بگڑ جائیں گے. حضرت خالد ابن ولید سامنے ایک پہاڑ ہے، میں جناب وہاں گیا ہوں عملاً، جا کے اس کی نشاندہی کی ہے. کاغذات میرے پاس موجود تھے اور کاغذات کو قدموں سے میں نے ماپ کے دیکھا یہ کون سی جگہ ہے. لڑائی ادھر لگی ہوئی ہے، خالد ابن ولید ادھر گئے ہیں اور ادھر جا کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا محمد اسلام مشائخ اہل سنت
ہے اب وقت زیادہ نازک مرحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے، اس کو اس مقام پہ چھوڑ دینا قرین مسئلہ لگتا ہے، لیکن یہ بات حضرت خالد ابن ولید کے عمل سے بات پائے ثبوت تک پہنچتی ہے مولانا کہ نہیں؟ اگر مخاطب کو دیکھ کے کہتے یا محمدہ، اس کا مطلب اس کو بابر کرانا چاہتے۔ ان کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا بھی ہے، علم بردار بھی ہیں، ان کو تو کسی علامت کی ضرورت نہیں، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے ادھر ڈائریکشن مخالف ہے، مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے کہنا یا محمدہ، معلوموں و فریاد کی غرض سے، استغاثہ کی غرض سے کہ یا رسول اللہ آپ کا مشن لے کے آیا ہوں، میدان میں میرا پردہ رکھنا یہ آپ کا کام ہے۔ آج مسئلہ ختم نبوت پر بدریہ اجتہاد کے، بدریہ اجماع کے ختم نبوت پر استدلال کیا ہے کہ پہلی امتوں میں نہ اجتہاد کا سسٹم تھا نہ اجماع کا سسٹم تھا، اس لیے کہ نئے نبیوں نے آنا تھا۔ میرے محبوب کبریا کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے ان کو پاور آف لیجسلیشن مہیا کی کہ اس طریقے سے تم قانون بنا سکتے ہو، جس جگہ بھی اکٹھے ہو جاؤ گے میری کسی آیت یا کسی حدیث کو، یہ بات یاد رکھے، بغیر کسی دلیل کے اجماع نہیں تسلیم ہوتا۔ یہ الوہابیوں کے نزدیک اس نے المعمول کتاب لکھی ہے نواب صدیق الحسن قنوجی نے، انہوں نے کہا بغیر کسی دلیل کے بھی اجماع ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ داعی اجماع دو چیزیں ہیں، یا خبر واحد ہے یا قیاس ہے۔ اگر اس پر اجماع ہو جائے، خبر واحد پر ہو جائے تو اجماع قطعی ہے، اور اگر نصی ہو جائے بول کے کہہ دے پر ہو قیاس پر، تو قیاس پر جو اجماع ہوتا ہے وہ اجماع ہو کر کے بھی ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا۔ تو یہ پاور آف لیجسلیشن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ڈیلیگیٹ ہوئی امت کو، اور پھر یہ بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ایسا وقت آئے گا جب تم مایوس ہو جائے گے تو پھر ایک بندہ اٹھے گا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ مرزا قادیانی کو شکست دینے والی کوئی ذات ہے دنیا میں؟ اس لیے کہ جن کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ اس کے دائی تھے، وہ اس کے بنانے والے تھے، لیکن دو فقیر اٹھے، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پورے ملک میں دھوم مچائی اپنے اس عقیدے کی۔ وقت آیا اکھاڑے پر فیصلہ کرنے کا، خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آ گئے کہ آج وقت ہے، لیکن جناب آخری وقت میں جب اس نے شکست کھائی وہ حکومت منہ دیکھتی رہ گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ جو مجددین ہیں یہ مسلمانوں کا مستقبل ہیں، اللہ کے بندوں سے وابستہ رہو تو پھر انشاءاللہ کچھ بگڑنے کا نہیں ہے اگر اس پر ثابت قدم رہے۔ جس وقت بھی ایسے حالات پیدا ہوئے تو اللہ کے بندوں کے ذریعے سے حالات بدلے ہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین میں یکا یک اسلام کی بہار آئے گی؟ ایک رہنے والا اجمیر کا آیا اور ایک گدڑی لے کر کے آیا، قبر کے پاس بیٹھا، اور کسی جا کر کے کسی ایسی جگہ اٹامک انرجی جا کے بیٹھتا، وہاں سے بم تیار کرتا، پھر تو سمجھ میں آتا۔ لیکن داتا کے قدموں کی طرف ان کی چراگاہ بنی ہوئی ہے۔ کہا فاطمہ تیرے لہو کے لوگ زندہ ہوں تو بھی زندہ ہے، دنیا سے چلے جائیں تو بھی زندہ ہے، جو بادشاہوں سے کام نہیں بن پڑے گا وہ تیرے جوالے ثبوت کیا کریں گے۔ ایک سویا ہوا ہے، ایک جاگ، ایک قبر میں لیٹا ہوا، دوسرا قدموں کی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہرم، اور قبر کے پاس بیٹھنے والے نے تو 90 لاکھ کافروں کو چند دنوں میں مسلمان کیا۔ اور قبروں کے منکروں تم بتاؤ تم نے کیا کہا؟ بیان میں اختصار اور سادگی ملحوظ رکھی ہے، بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔